سمجھے؟ من شغلہ القرآن عن مسئلتی، ایک آدمی کہتے کہ ذکر کیا اس کے بعد اللہ مجھے بیٹا دے دے، میرے قرضے دور کر دے، اللہ مجھے مکان کا انتظام کر دے، اللہ یہ کہ مجھے امام بنا دے، اللہ میری شادی کا انتظام کر دے، وہ ایک ایک کر کے پکارتا ہے۔ لیکن ترمذی جلد ثانی میں من شغلہ القرآن، ایک آدمی مشغول ہے قرآن کے ساتھ، وہ قرآن ہی پڑھتا ہے، نہ وہ بیٹا مانگتا ہے نہ بیٹی مانگتا ہے، نہ بیوی مانگتا ہے نہ کٹ، فرماتے اوتی افضل ما اوتی السائلین، ان کو ان مانگنے والوں سے زیادہ اچھا دے دوں گا۔ اوتی افضل ما اوتی السائلین، ان کو ان سے بھی اچھا دے دوں گا۔ تو واللہ یختص برحمتی، اللہ کی مرضی اللہ نبوت کے ساتھ جس کو خاص کرے، من یشاء، محمد رسول اللہ کو من یشاء سے مراد محمد ہے، واللہ یختص برحمتی من یشاء، رحمت سے مراد علوم نبوت ہے، علوم سماوی ہے، اور رحمت سے مراد اللہ آپ کا بھلا کرے علوم نبوی ہے، اور نبوت مراد ہے اور اسلام مراد ہے قرآن کے اندر۔ اس لیے علماء کرام، ہاں ہم لوگوں کو اس کو سمجھو، کیا ہے قرآن میں؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَ نَحْنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُمْ مَعِيشَتَهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، مال و دولت کو دنیا میں ہم نے تقسیم کر دیا، کسی کو سیٹ بنایا، کسی کو بڑا سرمایہ دار بنا دیا، ملا کو محتاج بنا دیا۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض، مالداروں کو بظاہر میں اوپر کر دیا، فوق بعض غریبوں کے لیے اتخذ بعضهم بعضا سخریا، تاکہ مالدار مذاق کرے، چتو ہو کر کے مالدار مذاق کرے، غریبوں کی مذاق اڑا دے، لیکن غریبوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ورحمت ربک خیر مما یجمعون، ورحمت ربک، علوم نبوت اور آسمان والے علوم میرے پیارے محمد آپ کے لیے بہتر ہے، مما یجمعون من المال، جو کچھ یہ مال جمع کرتے اس کے مقابلے میں آپ کے لیے بہتر ہے۔ اڑے سمجھ میں نہیں ہے ملنگو؟ اس لیے رحمت سے مراد آپ لوگ بھی رحمت میں ہیں۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا ھو خیر مما یجمعون۔ ہے سمجھتا مولوی صاحب؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مولوی بھی پریشان ہے، ہم بھی پریشان ہیں، لیکن مالداروں کی قمیص پیچھے سے ذرا اٹھاؤ، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ مالداروں کی قمیص ذرا پیچھے سے اٹھا دو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ یہ جا رہا ہے اسپیشل قسم کی قمیصیں پیچھے سے اٹھا کر کے سونگتے رہو، دیکھو کہ آئل، سڑا ہوا آئل کی بدبو آئے گی، آپ کو پتہ چلے گا۔ پریشان ملا بھی ہے، لیکن مالدار خدا کی قسم جتنا پریشان ہے ملا اس طرح نہیں، سمجھیے؟ اور اس کے بعد اگر تمہیں سمجھ میں نہ آ جائے سیدھا جہنم میں جاؤ، پھر کھڈے میں جاؤ، سمجھے؟ جا کر کے تم دیکھو انشاءاللہ لیاقت اسپتال میں، آغا خان اسپتال میں، اور بڑے بڑے اسپتالوں میں شعبہ امراض قلب کے اندر ملا آپ کو نظر نہیں آئے گا، سارے سیٹ سوئے ہوئے، دل کے جو مریض ہے مولوی نظر نہیں آئے گا، تو مولوی وہ نظر آئے گا جو سرکاری ہوگا یا جس کے پاس پیسہ ہوگا، وہی مولوی، سمجھ رہی میں؟ ہم غریب لوگ ہیں، پڑھایا، اپنا سبق مذاق کیا، گالی دیا، جا کر کے کڑ کڑ 24 گھنٹے کڑ کڑ، سمجھے؟ کس چیز کی پریشانی ہے؟ میں ہیچ ندارم غم ہیچ ندارم دستار ندارم غم پیچ ندارم، سمجھے؟ ہیچ ندارم غم ہیچ نہ، چلیے گا مولوی صاحب، سمجھے؟ وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ، ان کا ایمان والوں کا دل مطمئن ہوتا ذکر سے، یہ دنیا سے نہیں ہوتا۔ تم دنیا کو لے کر کے وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا، دنیا کی زندگی پر تم خوش ہوگے۔ ایمان والے یہ ہے تطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ ساتھی غور کر لیں، یہ اللہ کا آزمودہ، اللہ کی طرف سے نازل شدہ نسخہ ہے، محمد کی طرف سے، محمد رسول اللہ کی طرف سے آزمودہ نسخہ ہے، سو نہیں، سمجھے؟ یہ نسخہ ہے کہ فرحوا بالحیات الدنیا، وہ پیسے سے خوش ہوتے۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ۔ اب سمجھو، آپ کا شرع تہذیب بھی ذکر ہے، آپ کا اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کتبی بھی ذکر ہے، عیسیٰ بھی ذکر ہے، اس لیے کہ قرآن سنت کے سمجھنے کے لیے ان کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جب وہ ذکر ہے تو فقہ بطریقہ اولا ہی ذکر ہے، تفسیر اس سے بطریقہ اولا ہی ذکر ہے، قرآن اور ذکر ہے، حدیث اور ذکر ہے، سمجھے؟
اس لیے مشکات میں آپ نے پڑھا ہے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہے، اور فرمایا کہ حلقہ کو دیکھا جیسے حلقہ لگا ہوا تھا، سمجھے بھی تعلیم و تعلم کا، اذا مررتم بریاض الجنت فارتعوا فیہا، جنت کے باغوں سے گزر جاؤ تو ان میں ریسٹ کرو۔ قالوا وما ریاض الجنت یا رسول اللہ، جنت کے باغات کیا ہے؟ قال حلق الذکر، ذکر کے حلقے، ذکر کے حلقے، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ بھی ذکر کا حلقہ ہے۔ لا الہ الا اللہ، 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 الا اللہ، الا اللہ، الا اللہ، اللہ 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 اللہ، ہو 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 ہو۔ مولانا ان چیزوں کی ضرورت بھی نہیں ہے، بالکل یہ طے شدہ اپنی جگہ پر صحیح ہے، مان لیا یہ سب کچھ صحیح ہے، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے، صرف قرآن پڑھ، سمجھے؟ من شغلہ القرآن عن مسئلتی، ایک آدمی کہتے ہیں کہ ذکر کیا اس کے بعد اللہ مجھے بیٹا دے دے، میرے قرضے دور کر دے، اللہ مجھے مکان کا انتظام کر دے، اللہ یہ کہ مجھے امام بنا دے، اللہ میری شادی کا انتظام کر دے، وہ ایک ایک کر کے پکارتا ہے۔ لیکن ترمذی جلد ثانی میں من شغلہ القرآن، ایک آدمی مشغول ہے قرآن کے ساتھ، قرآن اس کو چھوڑتا نہیں، وہ قرآن ہی پڑھتا ہے، نہ وہ بیٹا مانگتا ہے، نہ بیٹی مانگتا ہے، نہ بیوی مانگتا ہے، نہ کٹ، فرماتا ہے اوتی ہے افضل ما اوتی السائلین، ان کو ان مانگنے والوں سے زیادہ اچھا دے دوں گا۔ یہ جب کہ مشغول ہے نا، یہ مشغول ہے، اس نے کچھ بھی نہیں مانگا، اوتی ہے افضل ما اوتی السائلین، ان کو ان سے بھی اچھا دے دوں گا۔ اس لیے ساتھی اس کو سمجھیں، میں گناہ گار آدمی ہوں، مذاق میں بھی کرتا ہوں، اور آپ لوگوں کا کام بھی سن ہونا، بولو سننا اور سن ہونا، یہ کام ہے ہمارا، اور کوئی کام نہیں ہے، سمجھ رہی میں؟ اس بات کو نوٹ کرو، قرآن میرے سامنے بھی رکھا ہوا اور آپ کے سامنے، دارالعلوم دیوبند میں اعلیٰ قسم کے اذکیاء لوگ، میرے رب نے ان کو ٹھوکر مارا، ان سے اللہ نے دین کا کام نہیں لیا، ایک بڑی تعداد، اور ان غبیوں سے، متوسط ذہن کے لوگوں سے اللہ نے کام لیا۔ حسین احمد مدنی سے اونچے ذہن والے لوگ بھی تھے، لیکن حسین احمد نے محنت بھی کی، محنت کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو منوایا اللہ سے، محنت بھی کی، محنت کے ساتھ ساتھ اللہ سے منوایا۔ اس وقت کوئی بھی آپ کو کسی مولوی کا شیخ الحدیث نہیں ملے گا، جتنے بھی شیخ الحدیث ہے یہ سارا سلسلہ حسین احمد کا، سب کو سبحان اللہ، سمجھے لوگ؟ بہت بڑا، پتہ نہیں اس بندے نے کس انداز میں اپنے آپ کو منوایا۔ یہی حال تھا شیخ الہند کا، حضرت شیخ الہند کوئی اذکیاء میں سے نہیں تھے، کوئی ذکی آدمی نہیں تھے، سمجھے؟ ہاں، اس لیے ساتھی اس کا اہتمام کریں۔ مجھے ان ساتھیوں سے خوشی ہوتی ہے کہ جو یہاں سے فارغ ہو کر کے جا کر کے مسجد بھی اگر مل جائے وہاں آپ تفسیر عثمانی کا درس دے دیں، اس سے بڑی کامیابی کائنات میں نہیں ہے، برخلاف اس کے جا کر کے حکومت کے اعلی تناسل کو آپ اٹھائیں، سمجھے بھئی؟ میں آرمی میں جا رہا ہوں، خطیب بن رہا ہوں، میں نیوی میں جا رہا ہوں، خدا کی قسم ان چیزوں پر اپنے پسند آپ کو سناتا ہوں، ٹھوکر مارتا ہوں ان کو، سمجھے؟ السلام علیکم جی دوستوں، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کو کہ شیخ مولانا منظور مینگل صاحب کیا بیان فرما رہے تھے۔